السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیے جانے والی پیش رفت کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان افغان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم 2020 سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پاکستان کا نیچرل ٹریڈ پارٹنر ہے۔ اسی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ افغانستان کے اندر کون حکومت کر رہا ہے یا کس کی حکومت ہے، بلکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹریڈ کے اوپر مبنی ہیں، کوپریشن کے اوپر مبنی ہیں، اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ انہی ساری چیزوں کا تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت سرگرم دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ خطے کی صورتحال کے اندر ایک ریجنل پیس کے تحت کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ اسی کے توسط سے ہم بات کرتے چلیں کہ جہاں پہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ بھی ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب ایران کے ساتھ بھی پاکستان اپنے تمام تر جو ہے سفارتی تعلقات کو اور کاروباری تعلقات کو بھی مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ وہیں پر دوسری جانب اگر ہم بات کریں کہ جو سب سے بڑا پڑوسی ملک پاکستان کا ہے، جس کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، جو کہ اس وقت ہے جو شر انگیزی کے اوپر تلا ہوا ہے، یعنی ہم جس کی بھارت کی بات کر رہے ہیں، تو بھارت جو ہے اس کے ساتھ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان بھرپور کوشش کرے گا ان کی سربراہی کے اندر کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات اور روابط قائم کر سکے۔ اسی کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ، انڈیا کی ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلا، لوگ بہت ملنسار ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا کوآپریشن ہو سکتا ہے پاکستان کا، تجارت کو فروغ مل سکتی ہے، مگر ریٹیلیشن جو اس وقت ہو رہی ہے انڈیا کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور اس کے اوپر پاکستان اپنا ہر اسٹانس جو نیگیٹو ہے اس کو کنڈیم کرنے کا اسٹانس رکھتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت ڈٹ گئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ تمام جو اس وقت نیبر کنٹریز ہیں، بالخصوص افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ان تمام ممالکوں کے ساتھ ایک ریجنل پیس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا سینیریو ہے جس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان آلریڈی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اپنا ایک کوشش کر رہا ہے کہ اپنی امیج کو بہتر کرے۔ جیسے گزشتہ نیوز کے اندر ہم نے بات کیا تھا کہ پاکستان کو FATF کی جانب سے ایک کچھ سپورٹ ملی ہے، ایک کچھ لائف لائن ملی ہے فیبروری 2021 تک کے لیے کہ مزید اپنے کمپلائنسز کو جو ہے پورا کرے۔ ان کمپلائنسز کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے جو ہے اچھے الفاظ بھی استعمال کیے گئے FATF کی ٹیم کی جانب سے۔ وہیں پر IMF کی جانب سے بھی پاکستان کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو مستحکم معاشی جو ہے سرگرمیوں سے آراستہ کیا جائے، اور پاکستان کو آگے بڑھنے میں یہ تمام انٹرنیشنل ادارے جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ گرچہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کو IMF کی جانب سے ملنے والی جو اسسٹنس تھی $6 بلین کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو پاکستان کو فیبروری سے ملی تھی، تو فیبروری تک کے ملی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ مؤخر ہو گئی تھی کرونا وائرس کے بعد۔ کرونا وائرس کے بعد مؤخر ہونے کے بعد پھر اب پاکستان اس کو ریزیوم کرنا چاہتا ہے، تو ریزیوم کرنے کے لیے پاکستان کو کچھ کڑی شرائطوں کے اوپر عمل بھی کرنا ہوگا۔ ان شرائطوں کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی گیس اور پاور کے ٹیرفز کو بڑھانے کے اوپر بات ہو رہی ہے، دوسری جانب جو ہے سبسڈیز کو ختم کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہیں پہ دوسری جانب ہم ساری صورتحال کا موازنہ کرتے ہیں تو ایک طرف جو پاکستان کے پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر آلریڈی بجلی مہنگی مل رہی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ اے کورس آف بزنس جو ہے وہ کافی افیکٹ ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر مزید بجلی مہنگی کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک ایڈورس افیکٹ ڈال سکتا ہے۔ گرچہ اس پینڈیمک سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو پینڈیمک سچویشن کے اندر جہاں پہ عالمی معیشتوں کے اندر بہت ہی شدید لیول کے بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ سیٹ بیک نہیں ہوا تھا، بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے اپنی خدمات انجام دیں، اور 17 سال کے اندر پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہلے کوارٹر کے اندر رپورٹ کیا گیا۔ اسی کی مالیت بتائیں تو $792 ملین سے سرپلس رپورٹ کیا گیا۔ گرچہ یہ تمام تر اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر ہم کوئی
موازنہ اس بیسس پہ نہیں کر سکتے کہ یہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو نیوزز ہیں یا نیگیٹو نیوزز ہیں، مگر جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور لگتا ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ایک اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور اس وقت اگر کوئی صحیح معنوں میں پالیسی مرتب دی جاتی ہے اور اس کو نافذ العمل کیا جاتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ پاکستان کچھ ہی عرصے کے اندر ترقی کی راہ کے اوپر بھی گامزن ہو جائے۔ بس یہاں ضرورت ہے تو ڈیڈ کی، یعنی نیت کی، اور کچھ کرنے کے عزم کی۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ریجنل پیس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس کے اندر انڈیا کے ساتھ بھی وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم بتائیں تو گزشتہ سال ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان اگر بائیلیٹرل ٹریڈز کو آگے بڑھاتے ہیں تو تقریباً 37 بلین US ڈالر سے اوپر جو ہے پاکستان جو ہے تجارت کر سکتا ہے انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرل بیسس پہ۔ تو یہ ایک بڑی ایک خوش آئند صورتحال ہوگی کہ اگر پاکستان اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ، نہ صرف انڈیا کے ساتھ بلکہ چائنا کے ساتھ آلریڈی پاکستان سی پیک کے اندر انوالو ہے، اسی طریقے سے اگر افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈز کے اندر آگے بڑھتا ہے، ایران کے ساتھ بھی سارے ٹریڈز کے معاملات بحال کرتا ہے، تو ریجنلی پاکستان کو کافی تقویت ملے گی اور پاکستان کو آگے بڑھنے میں بڑی مددگار ثابت ہوں گی یہ ساری صورتحال۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان جہاں پہ افغانستان کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ کو بڑھانے کے لیے آگے بات کر رہے ہیں، دوسری جانب ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، چائنا تو گرچہ پاکستان کے ساتھ آگے چل ہی رہا ہے، تو انڈیا کے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات، ڈپلومیٹک تعلقات، سفارتی تعلقات کو جو ہے مزید جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے نکال کے پازیٹیوٹی کی طرف لایا جائے اور ریجنل پیس کے اوپر کام کیا جائے۔ یہ ایک ایسی ٹائم پہ ساری ہمارے سامنے سچویشن آ رہی ہے جب کہ انٹرنل پولیٹکس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر کافی جو ہے اپوزیشن اس وقت سرگرم دکھائی دے رہی ہے۔ گجرانوالہ کے بعد کراچی اور کراچی کے بعد کوئٹہ کے جلسے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کافی لیولز کے اوپر جو اداروں کے اوپر بھی اپنے ایک رائے کا اظہار کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، افواج پاکستان کے اوپر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا گیا، موجودہ گورنمنٹ کے اوپر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا گیا، یہ جو ہے اپنے اوپینینز دیے گئے۔ وہیں پہ ایک بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہوتا ہوا لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، مگر لگتا یہ ہے کہ یہ پریشر اگر عمران خان صاحب کچھ عزم کے ساتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ اگر کھڑی ہوئی ہے تو یہ عمران خان صاحب اس پریشر کو بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کریں گے، اور نہ صرف ہینڈل کریں گے بلکہ اگر اس کو سکسیسفل طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ پاکستان کے انٹرنل حالات بھی بہتر ہو جائے۔ انٹرنل حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سندھ کے حوالے سے ورلڈ بینک نے 14.8 بلین روپیز دینے کا ایک عندیہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے تحت جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے اس کو مضبوط بنایا جائے گا سندھ کے اندر، اور جو ریپڈ ریسپانسز ہیں ان کو بھی، جو خاص طور سے ایمرجنسی کی صورتحال کے اندر ہوتا ہے، ڈیزاسٹرز کی صورتحال میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ورلڈ بینک۔ تو یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ہمارے کوئی قیدا قوم جتنا ہم نے یہاں پہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے، چاہے وہ ایک بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ ایک عام عوام ہو، تو اگر اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اپوزیشن بھی اپنے ایک رول پلے کرے ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے لیے۔ اس طریقے سے جو ہمارے افواج پاکستان ہے وہ بھی ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے۔ نہ ہمیں صرف تنقید سے باہر آنا چاہیے، ہمیں جو پرانی باتیں ہیں ان سے نکل کے جو اس پہ ورڈکٹس کے اوپر آنا چاہیے، اور سب کو یکجا ہو کے جو ہے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی پارٹیز کی بیسس کے اوپر بات کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے اوپینینز کو سوشلائز کرنا چاہیے، بلکہ سب کے اوپینینز جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے ہوں۔ اور اگر ان کے اوپر کوئی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور سب مل کے یکجا ہو کے اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کے اوپر ایک انتشار پھیلایا جائے آپس میں، اور یہ ایک ملک کی سالمیت کے لیے بڑا ایک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انہی ساری چیزوں کے پیش نظر ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کی ریزرویشنز ہیں، جو بھی گورنمنٹ کی حکمت عملی ہیں، وہ سب پاکستان کے لیے کام کریں اور سب الائنڈ ہو کے سب پاکستان کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کریں۔ یہ تو تھیں کچھ ڈومیسٹک نیوزز۔ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سینیریوز کے اوپر۔ انٹرنیشنل سینیریوز کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ ایک پینک سچویشن دکھائی دے رہی ہے، جہاں پہ کووڈ کی ایک لہر کچھ مدھم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہیں پر اگلے دن وہ کووڈ کی لہر تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے۔ اسی کے پیش نظر اگر ہم بات کریں تو امریکی معیشت کے اندر بھی کافی ایک ہجیان کی صورتحال پائی جا رہی ہے۔ کہیں پہ اسٹیمولس پیکیجز کی بات کی جا رہی ہے، کہیں کورونا ریلیف پیکیجز کی بات کی جا رہی ہے، وہیں پہ US کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو
नैन्सी पेलोसी ने ये भी कहा है कि नवंबर 3 से पहले जो है वो कोरोना रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ों के पेश नज़र अभी ये देखना यह है कि इस वक्त आलमी मईशत बिलखुसूस अमरीका की मईशत बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर इलेक्शन का सिनेरियो भी डेवलप हो गया है, एकदम इलेक्शन उनके पीक पर है और ये सारी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। तो एक बड़ा गैर यकीनी सी सूरत हाल आलमी मार्केट्स के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दूसरी जानिब हम बात करें तो ऑयल की सप्लाई, जैसे हमने बात की थी कि लीबिया अपनी प्रोडक्शन के ऊपर वापस जा रहा है, रिज्यूम करना चाहता है अपनी प्रोडक्शन को, जो कि 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से थी। कोविड के बाद जो है ओपेक प्लस मेंबरान के जो इजलास होता है उसके बाद लीबिया अपनी प्रोडक्शन कट पे जाता है, जो एक्यूमुलेटेडली 9.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट के ऊपर गए थी पूरी दुनिया ओपेक प्लस के मेंबरान। वहीं पर अब ये लग रहा है कि कुछ जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो वापस अपनी प्रोडक्शन को रिज्यूम करना चाहते हैं, ताकि जो उनकी अपनी माशी सरगर्मियां हैं या वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट्स की चीज़ें हैं उसको नॉर्मलाइजेशन पे लेके आया जाए। यही कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने ये देखा कि आलमी मार्केट्स के अंदर सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर डिमांड का भी दूर दूर तक बढ़ने का कोई इरादा नहीं लगता है। इसी के सारी सूरत हाल का जब जायज़ा लेते हैं तो ये अभी डिमांड के बढ़ने में उस वक्त तक के टाइम नहीं हम डिफाइन कर सकते जब तक कि कोरोना वायरस पूरी तौर से मार्केट से इवेपरेट नहीं हो जाता, इरेडिकेट नहीं हो जाता। तो जब तक कि पैनिक तो बरकरार रहेगा, ऑल दो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत मूव करना शुरू कर रही है। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के अंदर इस वक्त तकरीबन तमाम तर इंडस्ट्री जो है वो कैपेसिटी पर रन कर रही है, और रशिया के साथ भी उनके एक मॉडरेट से ताल्लुकात हैं, एक पॉजिटिव तो हम नहीं कह सकते मगर बैलेंस्ड ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से इन दो मईशत के ऊपर तो थोड़ा सा एक इस्तेहकाम की सूरत हाल दिख रही है। मगर बाकी मईशतें जो हैं उनके अंदर ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ की, उसमें एक पैनिक सा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अभी इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑयल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। बहरहाल अभी सप्लाई और डिमांड के दरमियान गैप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये अंदिया दिया जा रहा था कि ओपेक प्लस मेंबरान जो है वो शायद सितंबर या अक्टूबर से ऑनवर्ड 2 मिलियन बैरल प्रोडक्शन को जो है मार्केट में ले आए, यानी 9.7 मिलियन बैरल पर डे की जो प्रोडक्शन कट है उसमें से 7.7 मिलियन बैरल प्रोडक्शन को जो कट पे लेके जाए और बाकी 2 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन को मार्केट में ले आए। मगर अभी ये कुछ लग रहा है कि इसमें शायद थोड़ा सा उनको डिले करना पड़े और इसी तरीके से 9.7 मिलियन के ऊपर लेके जाया जाए। लेट्स सी कि इसके अंदर मज़ीद ओपेक प्लस मेंबरान अपनी क्या राय रखते हैं। तो इसी के साथ साथ हम रेट्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि इस वक्त गोल्ड और ऑयल के क्या रेट्स चल रहे हैं। गोल्ड इस वक्त $6.75 प्लस होने के बाद 1912 यानी 1912 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.30 US डॉलर प्लस होने के बाद 24.72 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। क्रूड WTI क्रूड तकरीबन 40 सेंट्स प्लस होने के बाद 38.97 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है, और ब्रेंट तकरीबन 0.42 सेंट्स प्लस होने के बाद 41.24 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि आलमी मार्केट्स के अंदर अभी तक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, गरचे इसके अंदर कुछ संभाला ज़रूर आता है, कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आती है, मगर अभी भी कुछ टाइम दरकार होगा। इतनी तेज़ी से ऑप्टिमिस्टिक नहीं है यहाँ पे इस वक्त एनालिस्ट इंटरनेशनल लेवल्स के पर कि वो गोल्ड को या ऑयल को फोरकास्ट करें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। अगर अभी कोई भी फोरकास्टिंग हो रही है तो वो रेंज बाउंड फोरकास्टिंग हो रही है या नीचे की साइड की फोरकास्टिंग हो रही है। कभी कभार अपर साइड भी मूव हो जाता है। लेट्स सी कि अगर हम बात करते हैं ऑयल के हवाले से, तो ऑयल 38 to 42 US डॉलर पर बैरल के अराउंड घूम रहा है इस वक्त तकरीबन गुज़िश्ता दो माह से। इसी तरीके से जो बहुत तेजी हमने देखी थी कि गोल्ड इस वक्त 2080 US डॉलर तक की अप्रोच कर गया था, उसके बाद 1900 के बेंचमार्क को भी उसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया था। बहरहाल अभी थोड़ा 1900 की पिवटल पॉइंट के अराउंड ही इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो इस वक्त गैर यकीनी सी सूरत हाल आलमी मार्केट्स के अंदर बरकरार है। वहीं पर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ इंटरनली मजबूत किया जाए बल्कि खित्ते की सूरत हाल के तहत भी पाकिस्तान को रीजनल पीस के लिए भी अपने आप को एक एम्बेसडर बनाया जाए, और पाकिस्तान जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, बिलखुसूस चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, सबके साथ एक अच्छे रवाबित करने का उनका एक इरादा है और अज़्म है। उम्मीद ये करते हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान के अज़्म को लेकर आगे चलते रहें और पाकिस्तान की जो तरक्की के लिए अपनी कोशिशें करते रहे हैं। आगे जाके उम्मीद ये करते हैं कि यही कोशिशें पाकिस्तान की तरक्की के लिए रंग लाएंगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।